الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ سیکون فی امتی ثلاثون کذابون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک میں کٹ نہ مروں کھا جائے بطحا کی حرمت پر۔ سب کہہ دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب تک میں کٹ نہ مروں کھا جائے بطحا کی حرمت پر، جب تک میں کٹ نہ مروں محمد مصطفیٰ کی عظمت پر، جب تک میں کٹ نہ مروں محمد مصطفیٰ کی ختم نبوت پر، جب تک میں کٹ نہ مروں محمد مصطفیٰ کی ناموس پر، خدا شاہد ہے میرا ایمان کامل ہو نہیں سکتا۔ یہ ادارہ میرا مادر علمی ہے۔ میں نے ابتدائی علمی اور عملی شعور اسی ادارے سے حاصل کیا، اور استاذ محترم حضرت مولانا قاری عبدالباسط صاحب، ان کی شفقتیں محبتیں بچپن سے ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے خاندان کے بھی ساتھ ہیں۔ ہر موقع پہ انہوں نے رہنمائی فرمائی، اور اسی ادارے کا یہ فضل ہے اور اس ادارے کی سرپرستی ہے کہ الحمدللہ ختم نبوت کے حوالے سے پورے پاکستان میں ختم نبوت کی آواز لگانے کا موقع ملتا ہے۔ آپ حضرات کے سامنے میں مختصر عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے گفتگو پیش کروں گا۔ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھے کہ اسلام کے اندر سب سے جو بنیادی چیز ہے وہ عقیدہ ہے۔ جب تک عقیدہ درست نہیں، کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا، نہ ہی بخشش ہوتی ہے۔ بظاہر ایک بندہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، دیکھا جائے تو وہ کلمہ بھی مسلمانوں والا پڑھتا ہے، لیکن نعوذ باللہ وہ حضور کی ختم نبوت کا منکر ہے، نعوذ باللہ وہ نبی کے صحابہ کا منکر ہے، نعوذ باللہ وہ قرآن کا منکر ہے۔ اس کے باوجود کہ وہ بظاہر سارے عمل کر رہا ہے، کیا وہ مسلمان ہوگا؟ توجہ کیجئے، کیا وہ مسلمان ہوگا؟ اس کا عقیدہ جب تک درست نہ ہو، جتنی نمازیں پڑھ لے، جتنے روزے رکھ لے، جتنے حج کر لے، جب تک سب سے جو بنیادی چیز ہے عقیدہ درست نہ ہو، اس وقت تک اللہ کی بارگاہ میں نہ کوئی عمل قبول ہے، نہ ہی اس کی بخشش ہو سکتی ہے۔ اور عقیدوں میں سب سے بڑا عقیدہ، مرکزی عقیدہ، بنیادی عقیدہ وہ پیغمبر کی ختم نبوت کا عقیدہ ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کسے کہتے ہیں؟ یہ اسلام کی روح ہے، اسلام کی شارگ ہے۔ عقیدہ ختم نبوت حضور کی عظمت کا نام ہے، عقیدہ ختم نبوت پیغمبر کی خصوصیت کا نام ہے، عقیدہ ختم نبوت حضور علیہ السلام کی شان کا نام ہے۔ اس کی تعریف کیا ہے، مفہوم کیا ہے؟ عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، حضور کے بعد کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی۔ توجہ کیجئے گا، میں جن الفاظ کے ساتھ ختم نبوت کی تعریف کر رہا ہوں انہی الفاظ کو دل کے اندر بٹھا لے۔ میں نے کہا حضور آخری نبی، حضور کے بعد کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی، اسے ختم نبوت کہتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، ختم نبوت کا عقیدہ دین کا سب سے بڑا عقیدہ ہے، بنیادی عقیدہ ہے۔ یہ
ایسا عقیدہ ہے، اس عقیدے کا ذکر عالم ارواح کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی وحدانیت کے عہد کے بعد، ربوبیت کے عہد کے بعد، اپنی خالقیت کے عہد کے بعد انبیاء علیہ السلام سے جس عقیدے کا عہد لیا وہ عقیدہ ختم نبوت تھا۔ میرے محترم دوستو، کائنات بنتی ہے، کائنات کا آغاز ہوتا ہے، پہلا انسان، پہلا نبی حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے انبیاء آئے، تمام انبیاء نے اپنی مبارک زبانوں سے اس مبارک عقیدہ ختم نبوت کا پرچار کیا۔ کتنا اہم عقیدہ ہے کہ سارے انبیاء اپنی مبارک سے، زبان مبارک سے اس عقیدے کا پرچار کر رہے ہیں، اور عالم برزخ میں اور عالم آخرت میں اس عقیدے کا پرچار ہے۔ اللہ رب العزت نے اس عقیدے کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے، اس کی فضیلت کو واضح کرنے کے لیے قرآن کی ایک آیت نہیں، 10 آیات نہیں، عقیدہ ایک آیت سے بھی ثابت ہو جاتا ہے، عقیدہ 10 آیات سے بھی ثابت ہو جاتا ہے، لیکن رب ذوالجلال نے پیغمبر کی ختم نبوت کو بلند کرنے کے لیے، اس کی عظمت کو بلند کرنے کے لیے قرآن کے اندر 100 آیات مبارکہ کے اندر حضور کی ختم نبوت کا اعلان فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اے سونے پیغمبر آپ اعلان فرما دے مشرق مغرب کے لیے، شمال جنوب کے لیے، عرب عجم کے لیے، کل انسانوں کے لیے، کل جہانوں کے لیے، تمام انسانیت کے لیے، قیامت تک کے لیے جو بھی انسان آئے گا، ساری انسانیت کے لیے ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا۔ اور میرے محترم دوستو، 210 احادیث مبارکہ کے اندر حضور کی ختم نبوت کا پرچار کیا گیا۔ حضور نے اس امت کے ایمان کو بچانے کے لیے یہ اعلان فرمایا، انہو سیکون فی امتی 30 کذابون کلہم یزعم انہو نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ حضور فرماتے ہیں میری امت میں 30 جھوٹے دجال پیدا ہوں گے، وہ نبوت کا دعویٰ کریں گے، وہ نبی نہیں ہوں گے۔ حضور نے اعلان فرمایا یہ پیغام یاد رکھنا، یہ عنوان یاد رکھنا، یہ موضوع یاد رکھنا، یہ سبق یاد رکھنا، انا خاتم النبیین، انا خاتم النبیین، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور میرے محترم دوستو، صحابہ نے عملی میدان کے اندر قربانی دی۔ 1200 صحابہ حضور کی ختم نبوت کے لیے قربان ہو جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں۔ آپ جنگ یمامہ کو اٹھائے۔ میں اپنی گفتگو کو بڑے مختصر وقت کے اندر سمیٹنا چاہتا ہوں، اگر آپ کی توجہ رہے گی انشاءاللہ مضمون سمجھ میں آ جائے گا۔ دیکھیے صحابہ نے عملی میدان کے اندر آ کے پیغمبر کی ختم نبوت کا دفاع کیا۔ حضرت ابو بکر خلافت پر آتے ہیں، حالات ایسے ہیں، دوسری طرف سے کافر حملہ کر سکتے ہیں، منافقین سازش کر سکتے ہیں، لیکن ان حالات میں حضور علیہ السلام کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر نے جنگ یمامہ کے لیے لشکر تیار کیا، اور یہ مدینہ سے جنگ یمامہ کا جو میدان ہے یہ تقریباً 1000 کلومیٹر کا ہے۔ اس ختم نبوت کی جنگ کے لیے 13,000 صحابہ اکرام کا لشکر اس جنگ یمامہ میں پہنچتا ہے۔ اور میرے محترم دوستو، اور مقابلے میں تقریباً 50,000 منکرین ختم نبوت کی تعداد ہے۔ اور میرے محترم دوستو، صحابہ سفر کر کے نبی کی عزت کے لیے، نبی کی ناموس کے لیے، نبی کی ختم نبوت کے لیے پہنچے۔ اور آپ دیکھیں اس سے پہلے اسلام کے دفاع کے لیے بدر کی جنگ لڑی گئی، احد کی لڑی گئی۔ ان تمام جنگوں کے اندر جو کل صحابہ شہید ہوئے ہیں وہ 259 ہے۔ پیغمبر کی ذات کے لیے، پیغمبر کی ختم نبوت کے لیے ایک جنگ لڑی جاتی ہے جس کے اندر 1200 صحابہ شہید۔ صحابہ نے عملی میدان کے اندر امت کو سبق دیا کہ ہم نے حضور کی ختم نبوت کا دفاع اپنے علم سے، عمل سے، تقوی سے، شجاعت کے ساتھ اپنا خون دے کے پیغمبر کی ذات کا دفاع کیا ہے۔ اور جب بات حضور کی ذات کی آ جائے، جب بات حضور کی ختم نبوت کی آ جائے تو کسی قربانی سے دریغ نہ کرنا، یہ وہ مسئلہ ہے۔ مسلمان لوڈ شیڈنگ برداشت کر سکتا ہے، مسلمان
टैक्स बर्दाश्त कर सकता है, मुसलमान में इसी तरह महंगाई बर्दाश्त कर सकता है, दुनिया की हर चीज बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन पैगंबर की जात पे हमला किया जाए, पैगंबर की खत्म नबुव्वत पे हमला किया जाए, मुसलमान कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। इसका जवाब देगा अमली मैदान के अंदर। और अल्हम्दुलिल्लाह आपको खुश हो जाना चाहिए, हमारे अकाबिरीन ने अमली मैदान के अंदर आके सहाबा के नक्शे कदम पर चलते हुए पैगंबर की खत्म नबुव्वत का दिफा किया। आप तारीख को उठाएं, मुहद्दिसुल असर अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी को देखें, कादियानी फितने की बुनियाद रखी जाती है, अंग्रेज सरपरस्ती करता है, अंग्रेज इसका बानी है। मकसद क्या है? मकसद ये है नबी की तालीम को ख़त्म कर दिया जाए, मदरसे को ख़त्म कर दिया जाए, नबी की मोहब्बत को ख़त्म कर दिया जाए, जिहाद को ख़त्म कर दिया जाए। इन वजहों से कादियानी फितने की बुनियाद रखी गई। अल्हम्दुलिल्लाह अकाबिरीन मैदान में अंदर आए, पीर महर अली गोलड़ा शरीफ, इसी तरह रशीद अहमद गंगोई, हाजी इमदादुल्लाह महाजर मक्की और मुहद्दिसुल असर अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी खत्म नबुव्वत की वकालत की बात आती है। हड्डियों का ढांचा है अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी, बीमारियों का मजमुआ। डॉक्टरों ने कहा इंडिया से भावलपुर जाएंगे, रास्ते में मौत हो सकती है, आपके जिस्म से खून बहता है, आप ना जाए, किसी शागिर्द को भेज दे, लेकिन कुर्बान जाऊं अपने अकाबिर पे हमें नाज है, उलमाए देवबंद पे हमें फख्र है, उलमाए देवबंद पे अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरा हड्डियों का मजमुआ इंडिया से चला पैगंबर की जात के लिए, पैगंबर की खत्म नबुव्वत के लिए, भावलपुर की अदालत में कादियानियत को ललकारता है और देता है, जवाब देता है। और इसी दौरान के अंदर अदालत के अंदर अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी कादियानी मुबल्लग को कहते हैं तुम झूठे हो, कज़्ज़ाब हो, दज्जाल हो, जाओ आंखें बंद करो, मैं अभी तुम्हारा झूठा नबी जहन्नम के अंदर जलता हुआ दिखा सकता हूं। और वो हैरान हो गया, सारी अदालत के अंदर सन्नाटा छा गया। बाद में किसी ने हजरत से पूछा आपने इतनी बड़ी बात कह दी, किस बुनियाद पर कही? कहा अदालत के अंदर अनवर बात नहीं कर रहा था, अदालत के अंदर पैगंबर की खत्म नबुव्वत का वकील बात कर रहा था। मेरे मोहतरम दोस्तों 53 की बात आती है, अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी मैदान के अंदर आते हैं और खत्म नबुव्वत का दिफा करते हैं। 10,000 लोग शहीद हो जाते हैं, मुसलमान कुर्बान हो जाते हैं, पैगंबर की खत्म नबुव्वत का दिफा करते हैं। आगे चलिए, सन 1974 की बात आती है, कादियानी चंद सीटों पर मुंतखब हो जाता है, वो गुंडागर्दी करता है, बदमाशी करता है, स्टूडेंट पे हमला करता है। अकाबिरीन मैदान के अंदर आते हैं, मौलाना ताज महमूद रहमतुल्लाह अलैह, यूसुफ बिनौरी रहमतुल्लाह अलैह, मुफक्किर इस्लाम बब्बर शेर मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह मैदान के अंदर आते हैं। और मेरे मोहतरम दोस्तों असेंबली के अंदर पैगंबर की खत्म नबुव्वत का मुकदमा लड़ते हैं। बिलाखिर पाकिस्तान की धरती में वो वक्त आता है, 7 सितंबर 1974 को पाकिस्तान की असेंबली के अंदर कादियानियों को काफिर करार दिया। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अकाबिरीन ने, आपने मीरार पाकिस्तान में देखा, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गलत फैसला आया, उलमा मैदान के अंदर आए और मेरे और आपके कायदे मिल्लत इस्लामिया मौलाना फजलुर रहमान साहब खुद अदालत में चल कर गए और कहा मैं अपनी 75 साला जिंदगी के अंदर कभी अदालत के अंदर नहीं गया, आज सिर्फ नबी की जात के लिए, नबी की खत्म नबुव्वत के लिए अदालत में आया हूँ। मेरे मोहतरम दोस्तों आज का मजमा यहाँ सिर्फ ये नहीं कि हम महफिले हमदो नात सुनने आए हैं, नजरिया लेकर जाए, हमद के अंदर अल्लाह की तौहीद बयान होगी, तौहीद परस्त बनकर जाए, नात के अंदर नबी की शान बयान होगी, नबी के आशिक बनकर जाए, पैगंबर के दीवाने बनकर जाए। और मेरे मोहतरम दोस्तों और हमारे अकाबिरीन ने 7 सितंबर और इसी 2024 को मीनारे पाकिस्तान में जलसा किया। दुनिया ने देखा कि हुजूर के आशिक, हुजूर के परवाने जमा हुए। और मेरे मोहतरम दोस्तों मुतमिन नहीं होना कि हमारा काम खत्म हो गया। मेरे मोहतरम दोस्तों दुश्मन बड़ी साजिशों से और बड़े हरबों से वो मुसलमानों के अंदर से ईमान निकालना चाहता है और मुसलमानों से कुरानी तालीम खत्म करना चाहता है। आपने इस दीनी इदारे का दस्ते बाजू बनना है। अल्हम्दुलिल्लाह
اس ادارے کو یہ سعادت حاصل ہے، جب بھی دعوت و تبلیغ کی بات آئی یہ آپ کا ادارہ ترجمان کی حیثیت سے کھڑا تھا، جب ختم نبوت کی بات آئی آپ کا ادارہ وہ ترجمان کی حیثیت سے کھڑا تھا، اسی طرح دینی تعلیم کی بات آئی آپ کا ادارہ ترجمان کی حیثیت سے کھڑا تھا۔ آپ سب اس ادارے کے معاون بنے، دستے بازو بنے، اور علاقے کے اندر نبی کی عزت کے لیے، صحابہ کی عظمت کے لیے اپنا کردار ادا کرے، اور اسی طرح قرآنی تعلیم کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ انشاءاللہ محنت کریں گے، اپنا کردار ادا کریں گے، اس ادارے کا دستے بازو بنیں گے۔ مختصر وقت تھا، زیادہ وقت لے لیا ہوگا، معذرت خواہ ہوں، اور اناروں کے ساتھ جواب دے، لوگوں کو بھی پتہ چلے، نعت خوانوں کو بھی پتہ چلے کہ یہ قبولہ شہر ہے، جامعہ اسلامہ کے لوگ ہیں، یہاں کے جو شاگرد ہیں، ماننے والے ہیں، وہ ہمارے محسن قاری عبدالباسط صاحب کے ہیں، وہ خود بھی دین کی خدمت کرتے ہیں اور دین کے نعرے کو جگہ جگہ بلند کرتے ہیں۔ آپ بھی اپنے جوش کے ساتھ، جذبے کے ساتھ نعرہ بلند کیجئے، نعرہ تکبیر! دونوں ہاتھ سے قبولہ کی دھرتی کو پتہ چلے، اس ساتھ آس پاس لوگوں کو پتہ چلے، یہاں آج نبی کی عظمت کے ڈنکے بجائے گئے، صحابہ کی عظمت کے ڈنکے بجائے گئے۔ نعرہ تکبیر! تاجدار ختم نبوت محمد مصطفیٰ کی ختم نبوت، احمد مصطفیٰ کی ختم نبوت، سرکار دو عالم کی ختم نبوت، شان صحابہ، شان صحابہ، عظمت صحابہ، وآخر دعوانا